میں نے آپ کو بہت بڑا خزانہ دیا۔ اللہ کی قسم یہ 2 آیات بہت بڑا خزانہ ہے، لے لو اس خزانے کو، انکار نہ کرنا۔ یہ خزانہ جس کو بھی ملا ہے وہ کامیابی کے سفر طے کر انشاءاللہ آپ پر کسی کا باپ بھی جادو نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ پر پہلے سے کے لیے پڑھیں گے وہی مقصد پورا ہوگا، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہی حاجت پورا ہوگا، جس مشکل سے نکلنے کے لیے پڑھو گے وہی مشکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ اسی مشکل سے آپ جس نے بھی آپ پر حقیقتاً جادو کیا ہو، جو بھی اس جادو میں ملوث ہوں گے، جادو وہی جادو انہی پر پلٹ جائے گا، واپس جائے گا انشاءاللہ۔ آپ اس کا تماشا پڑھیں گے، حاجت کے لیے پڑھیں گے، جادو کے لیے پڑھیں گے، جادوگروں پر پلٹانے کے لیے پڑھیں گے، بندش ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے، دشمنوں کے خلاف پڑھیں گے، جو تسخیر جن و انس کے لیے اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ تسخیر جن اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے جو 2 آیات سورہ توبہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کی تلاوت فرمائی، ان کی تلاوت کی میں نے، اللہ قبول فرمائے۔ آپ یقین کریں یہ 2 آیات ایک بہت بڑا خزانہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا خزانہ یہی 2 آیات ہیں۔ آپ کو دنیا میں کوئی ایسی حاجت، کوئی ایسا مشکل نہیں جو اس سے حل نہ ہو، کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس سے پورا نہ ہو، خواہ دنیا کا کوئی حاجت ہو، آخرت کی حاجت ہو، اللہ کی رضا ضرور حاصل ہوگی، محمد مصطفیٰ کی محبت حاصل ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی دونوں ان 2 آیات میں پڑی ہے۔ بس ہمارا صرف بہت، میں تو کہتا ہوں تعجب ہے ان لوگوں پر جو ان 2 آیات کی تلاوت، اس کا وظیفہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی وہ پریشان رہتے ہیں، پھر بھی وہ جادو سے تنگ، دشمنوں سے تنگ، حاسدین کے حسد سے پریشان، ان کے اپنے حاجات کے لیے پریشان۔ اور مجھے اس وقت بہت بڑا تعجب ہوتا ہے جب مجھے واٹس ایپ پر میسج آتا ہے کہ میں سورہ توبہ کی اتنے وقت سے میں سورہ توبہ کی 2 آیات پڑھتا ہوں، آخری 2 آیات، اور میرا حاجت ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ تو اس کے کئی وجوہات ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ان کے ایمان یقین میں کمی ہوگی، اور دوسری تلفظ سب سے پہلے اس کا تلفظ ٹھیک کریں۔ کسی قاریہ سے، جو عورتیں ہماری بہنیں ہیں، کسی قاریہ سے ٹھیک کریں، جو ہمارے بھائی ہیں کسی قاری صاحب سے اس کی جو تلفظ ہے تجوید کے ساتھ سیکھ لیں، پھر اس کا مزہ دیکھیں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ سبحان اللہ، کیا تاثیر ہے ان 2 آیات میں۔ روزانہ ہر نماز کے بعد تو پڑھیں، اس کا میں آپ کو ایک وظیفہ دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ پر کسی کا باپ بھی جادو نہیں کر سکے گا۔ اگر آپ پر پہلے سے جادو ہے، ایک تو عاملین کے چکر میں نہ پڑیں،
عاملین، بہت سے عاملین جھوٹ بولیں گے آپ کو آپ پر جادو ہے۔ اگر آپ جادو معلوم کرنا چاہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، مجھے ویڈیو کال کریں، مجھ سے پہلے جو ہے وقت لے لیں، پھر ویڈیو کے کال کے ذریعے میں آپ کو چیک کروں گا کہ واقعی آپ پر جادو ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کا علاج خود بھی کریں، ہم سے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، میں نمبر دیتا ہوں آپ کو، لیکن اس کے کچھ چارجز ہوں گے کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں ہوتا اور بہت سے لوگ کال کرتے ہیں تو ڈسٹربنس ہوتی ہے، تو اس کے چارجز ہوتے ہیں۔ تو آپ پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تلفظ سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ اس کی تلفظ ٹھیک کریں اور اپنے یقین کو کامل بنا دیں، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ کریں۔ تو اس کا وظیفہ دینے سے پہلے میں آپ کو ایک تو یہ ہے، اس وظیفے میں کمالات بہت زیادہ ہیں۔ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے وہی مقصد پورا ہوگا، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے وہی حاجت پورا ہوگا، جس مشکل سے نکلنے کے لیے پڑھو گے وہی مشکل انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اسی مشکل سے آپ نکل جائیں گے، خواہ کوئی بھی ٹینشن کیوں نہ ہو۔ جادو سے نکلنے کے لیے، جادو ختم کرنے کے لیے، بلکہ جادوگر پر اپنا جادو واپس پلٹانے کے لیے، آپ یقین کریں جب آپ وہ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ جس نے بھی آپ پر حقیقتاً جادو کیا ہو، جو بھی اس جادو میں ملوث ہوں گے، وہی جادو انہی پر پلٹ جائے گا، واپس جائے گا انشاءاللہ، آپ اس کا تماشا دیکھیں گے۔ پھر تو اس وظیفہ دینے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ روزانہ معمول بنا لیں، ہر نماز کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز کے بعد صرف ایک بار اس کو اپنے معمول میں رکھیں اور اس کے ساتھ 1-2 بار درود شریف بھی پڑھا کریں۔ جو بھی ہر نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھتا ہے، خود بخود سارے کام اس کے ہو جاتے ہیں، مشکلات ختم ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور آپ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائیں گے، اللہ اور رسول آپ سے محبت کریں گے کہ آپ یہ آیات پڑھتے ہیں۔ تو ہر نماز کے بعد کم از کم ایک بار تو معمول رکھیں۔ ابھی وظیفہ کی طرف آتے ہیں کہ جو آپ مشکل کے لیے پڑھیں گے، حاجت کے لیے پڑھیں گے، جادو کے لیے پڑھیں گے، جادوگروں پر پلٹانے کے لیے پڑھیں گے، بندش ختم کرنے کے لیے پڑھیں گے، دشمنوں کے خلاف پڑھیں گے، جو بھی، تو آپ ایسا کریں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد کسی وقت خوب وضو کے ساتھ پہلے اگر 2 رکعت نفل بھی پڑھیں حاجت کے تو بہت بہتر ہوگا، اگر نہ بھی پڑھیں تو خیر وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن نفل بھی پڑھیں گے تو بہت ہے صلاۃ حاجت۔ اس کے بعد پہلے 3 بار یا 7 بار یا 11 بار درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد یہ 2 آیات پڑھیں 40 بار۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ خوب تجوید کے ساتھ، اسی طرح میں بار بار اس لیے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں تاکہ آپ تجوید سیکھ جائیں۔ ایک کو میں نے کہا کہ میں نے وظیفہ دیا تھا تو واٹس ایپ پہ مجھے میسج آیا کہ پیر صاحب میں تو ہمیشہ یہ پڑھتا ہوں کام نہیں کرتا، میں نے کہا مجھے سناؤ، تو اس نے سنایا تو توبہ، میں نہیں کہہ سکتا وہ کس طرح پڑھ رہا تھا، تو مجھے بتاؤ وہ کس طرح کام کرے گا۔ قرآن کو کوئی انگریزی کے تلفظ میں پڑھتا ہے، کوئی اردو کے تلفظ میں، اپنی زبانوں میں پڑھتا ہے، تو کیا اثر کرے گا؟ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز بہت بڑے خزانے کا پتہ دیتا ہوں میں آپ کو
میں نے آپ کو بہت بڑا خزانہ دیا، اللہ کی قسم یہ 2 آیات بہت بڑا خزانہ ہے، لے لو اس خزانے کو، انکار نہ کرنا۔ یہ خزانہ جس کو بھی ملا ہے وہ کامیابی کے سفر طے کر چکا ہے۔ جادو، ٹونے اور تسخیر جن و انس کے لیے اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، تسخیر جن و انس کے لیے بھی اس سے بڑا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں کہ اس سے آپ کو جن و انس آپ کے تابع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دینی دنیائی پریشانیوں سے نکال دے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔